بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ بہت خوب، اس نے مزید دانت نکالے۔ آپ تو خاصے زندہ دل نوجوان معلوم ہوتے ہیں، بہرحال باس آپ کے لیے خاصے پریشان معلوم ہوتے ہیں۔ میں نے کبھی انہیں کسی کے لیے بے نفس نفیس کہیں جاتے نہیں دیکھا۔ وہ تو صرف احکامات جاری کرتے ہیں۔ وہ دراصل میرے لیے نہیں، میرے اس ساتھی کے لیے پریشان ہیں جو زخمی حالت میں کمرے میں بے ہوش پڑا ہے۔ وہ دور پار کے رشتے سے خان صاحب کا کزن ہے۔ میں نے دھیمی آواز میں کہا۔ اس کوٹھی میں بلند آواز میں بولتے ہوئے اندیشہ سا محسوس ہوتا تھا، جیسے سارا سکون درہم برہم ہو جائے گا۔ بہرحال خان صاحب کی مہربانی ہے کہ وہ بنفس نفیس اتنا تردد کر رہے ہیں، ورنہ آج کل صاحب حیثیت اور طاقتور لوگ اپنے دور پار کے رشتہ داروں کو کب پوچھتے ہیں، خصوصاً مصیبت زدہ رشتہ داروں کو۔ ہاں یہ تو ٹھیک ہے، وہ ٹھنڈی سانس لے کر بولا۔ پھر اس نے سرسری سے لہجے میں پوچھا، باس آ رہے ہیں نا؟ ہاں کہا تو انہوں نے یہی ہے، میں نے بتایا۔ آؤ باہر ہی کھڑے ہو کر ان کا انتظار کرتے ہیں، اس نے تجویز پیش کی۔ میں اس کے ساتھ چل دیا۔ راہداری سے گزرتے وقت مجھے ایک طرف کچن نظر آیا، اس کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور مس ٹریپ اندر کھڑی دونوں ہاتھ کمر پر رکھے خان سامہ کو کسی بات پر ڈانٹ رہی تھی۔ یہ عورت کون ہے؟ میں نے سرسری لہجے میں شرفو سے پوچھا۔ یہ اس گھر کی نگراں ہے، آفس مینیجر کا عہدہ تو تم نے سنا ہوگا۔ اس کے مقابلے میں باس نے اسے ہاؤس مینیجر کا عہدہ دیا ہوا ہے۔ بڑی بدبخت چیز ہے، اچھے بھلے آدمی کو مکھی بنا کر دیوار سے چپکا دیتی ہے۔ میرا مطلب سمجھ رہے ہو نا؟ وہ مجھے آنکھ مار کر مسکرایا اور جس پر مہربان نہ ہو اسے آنکھ اٹھا کر بات بھی نہیں کرنے دیتی۔ میں نے تفہیمی انداز میں سر ہلایا اور پوچھا، اس کا نام کیا ہے؟ نام تو جولی ہے، لیکن کئی ناموں سے جانی جاتی ہے، مس ٹریپ بھی کہلاتی ہے، اور باس کے کچھ ملازم جل کر اسے کلیوپترا بھی کہتے ہیں، اس نے بتایا۔ ہم برآمدے میں آ کھڑے ہوئے اور اسی طرح ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ محسوس کیا کہ شرفو مجھے خریدنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں بظاہر بے حد معصوم بنا رہا، لیکن اس کے سوالوں کے جواب اس طرح گول کرتا رہا کہ اسے شک بھی نہ ہونے پائے کہ میں اسے کچھ بتانے سے کترا رہا ہوں اور اسے کوئی قابل ذکر بات بھی معلوم نہ ہونے پائے۔ بالآخر گیٹ کے سامنے کوئی گاڑی رکنے کی آواز آئی اور شرفو نے لپک کر گیٹ کھولا۔ آگے پیچھے دو گاڑیاں پورچ میں آ گئیں، ایک تو نیلی اور سفید اسٹیشن ویگن تھی اور دوسری ایک چم چم کرتی مرسڈیز جسے باوردی ڈرائیور چلا رہا تھا۔ اس کی پچھلی نشست پر قاسم خان نیم دراز تھا اور اعظم خان پاس ہی مستعد بیٹھا تھا۔ اسٹیشن ویگن میں ڈرائیور کے علاوہ صرف ایک ہی شخص تھا۔ دونوں گاڑیوں کے دروازے کھلے۔ اسٹیشن ویگن سے چھوٹے قد کا فرب ہی مائل ایک شخص اتر آیا جو درمیانے درجے کے سوٹ میں بھی خاصا معزز اور خوشحال نظر آ رہا تھا۔ وہ موٹے سے فریم کی نظر کی اینک لگائے ہوئے تھا، ہاتھ میں بریف کیس تھا۔ مرسڈیز سے قاسم خان اور اعظم خان بھی اتر آئے اور ہم سب خاموشی سے اندر آ گئے۔ سلام دعا تعارف یا رسمی کلمات وغیرہ کا قطعاً تبادلہ نہیں ہوا۔ ہم سب گیسٹ روم میں آ گئے۔ اینک والا شخص ڈاکٹر تھا۔ اس نے بریف کیس سے اسٹیتھوسکوپ اور چھوٹی ٹارچ نکالی اور کسی سے پوچھے بغیر اشرف خان کا معائنہ شروع کر دیا۔ پہلے اس نے غالباً زخم دیکھنے کے لیے بینڈیج کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا، لیکن پھر جانے کیا سوچ کر اسٹیتھوسکوپ سے چیک کرنا شروع کر دیا۔ آنکھوں کی پتلیاں دیکھیں، نتنوں میں روشنی ڈالی۔ کافی دیر بعد وہ سیدھا ہو کر ہماری طرف مڑتے ہوئے بولا، اسے تو مرے ہوئے کم از کم آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے۔ میرے پیروں تلے سے گویا زمین نکل گئی تھی۔ لبے بام پہنچ کر کمند ٹوٹنا کیا معنی رکھتا ہے، اس کا اندازہ مجھے اسی لمحے ہوا۔ اس سے پہلے میں نے یہ مفہوم صرف شعر میں ہی پڑھا تھا، مگر شعر پڑھنا اور بات ہے اور عملی طور پر اس کیفیت سے گزرنا اور بات۔ ان میں اتنا ہی فرق ہے جتنا زہر کو چھونے اور زہر کو کھانے میں۔ اب تک میں اندر سے بہت مضبوط تھا، اپنے آپ کو سنبھالے ہوئے تھا اور بے خوفی سے ہر صعوبت برداشت
کرتا آ رہا تھا، کیونکہ امید کی شمع دل میں روشن تھی۔ توقع تھی کہ بالآخر کٹھن وقت گزر جائے گا، اشرف خان ٹھیک ہو جائے گا تو ان تمام صحبتوں کی یاد بھی ذہن سے محو ہو جائے گی، لیکن یہ معلوم نہیں تھا کہ میں محض ایک بے منزل سفر کے لیے اپنے آپ کو تھکا رہا ہوں۔ ایک لمحے کے لیے مجھے یہ خیال بھی آیا کہ شاید مجھ سے مذاق کیا جا رہا ہے، لیکن پھر اپنے اس خیال کے بے تکے پن پر دل ہی دل میں مجھے خود بھی خفت محسوس ہوئی۔ چند لمحوں کے اندر اندر میں نہ جانے کتنی کیفیات سے گزرا، اور بالآخر جب میں نے اپنے آپ کو اس حقیقت پر یقین کرنے کے لیے آمادہ کر لیا تو یک لخت مجھے ہولناک تنہائی کا احساس ہوا۔ میں بے جان انداز میں ایک کرسی پر ڈھیر ہو گیا۔ پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ اشرف خان میرے لیے بے حد اہم آدمی تھا۔ میں اپنی جگہ اپنی دانست میں بہت مضبوط سہی، بے خوف سہی اور ہر طرح کے حالات میں گزارا کر لینے کا اہل سہی، لیکن وہ گویا میری ذات کا سائبان تھا، مجھ پر سایہ کیے ہوئے تھا۔ ایسے کاروباری شریک روز کہاں ملتے ہیں جو دوستی کو دنیا کی ہر چیز پر مقدم رکھتے ہیں۔ میں واقعی دنیا میں تنہا رہ گیا تھا، میرا اب کوئی دوست نہیں تھا۔ میں رونا چاہتا تھا، لیکن آنسو جیسے سینے کی گہرائیوں میں اتر گئے تھے اور انگارے بن کر دل کو خاک کر رہے تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ سب میری طرف غور سے دیکھ رہے تھے۔ بالآخر قاسم خان آگے بڑھا، اس نے ہمت بندھانے والے انداز میں میرے کندھے پر تھپکی دی، منہ سے کچھ نہیں بولا۔ اس کے خیال میں شاید میرے غم کا بس یہی مداوا تھا۔ ڈاکٹر کی طرف مڑ کر بولا، آپ اب جائیں، بعد میں مجھ سے مل لیجئے گا۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد وہ جمیل اور شرفو سے مخاطب ہوا، رات میں کسی وقت لاش ٹھکانے لگا دینا۔ آخر میں وہ ایک بار پھر میری طرف متوجہ ہوا، تم فی الحال آرام کرو، تمہارے اعصاب کو سکون کی ضرورت ہے۔ کسی بھی چیز کی ضرورت محسوس کرو تو شرفو، جمیل یا مس ٹریپ سے کہہ دینا، 2-1 روز بعد ہم مزید بات کریں گے۔ ان چند مختصر سے جملوں میں اس نے گویا سارے فیصلے کر دیے اور واپسی کے لیے مڑ گیا۔ اس کا چہرہ ہر تاثر سے عاری تھا۔ اشرف خان کی لاش کی طرف اس نے دوبارہ آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ باہر جانے کے لیے وہ میرے قریب سے گزرنے لگا تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ خان صاحب، کیا اشرف کے لیے آخری غسل، نماز جنازہ وغیرہ کا کوئی بندوبست نہیں ہوگا؟ آخری رسوم انجام نہیں دی جائیں گی اس کی؟ میں نے پھنسی سی آواز میں پوچھا۔ قاسم خان نے حیرت سے میری طرف دیکھا، گویا اسے مجھ سے ایسی کسی بات کی توقع نہیں تھی۔ جب وہ بولا تو اس کے لہجے میں ہلکی سی ناگواری چھپی ہوئی تھی۔ کیسی بچوں جیسی باتیں کر رہے ہو؟ ہماری لائن کے آدمیوں میں آخری رسوم کا اہتمام تو صرف انہی کے لیے کیا جا سکتا ہے جو طبی موت مریں۔ اس نے اشرف خان کی لاش کی طرف اشارہ کیا۔ اس قسم کے حالات میں اگر ہم آخری رسوم کے چکر میں پڑ جائیں تو ساتھ ساتھ ہمیں اپنی آخری رسوم کا بھی بندوبست کرنا پڑے گا۔ میں نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور سر جھکاتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا، دراصل میں بنیادی طور پر تو دیہاتی ہی ہوں نا خان صاحب، بڑا عجیب سا لگ رہا ہے مجھے۔ کل تک اشرف خان میرا ایک بازو تھا، آج مر گیا ہے تو جیسے غلیظ چیز کی طرح نوچ کر پھینکنا پڑ رہا ہے۔ ابھی نو آموز ہو، آہستہ آہستہ ان باتوں کے عادی ہو جاؤ گے۔ قاسم خان نے ایک بار پھر میرا کندھا تھپ تھپایا۔ میں نے اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کی رمق بھی محسوس کی۔ بہرحال زیادہ قبیدہ خاطر ہونے کی بھی ضرورت نہیں۔ عین ممکن ہے کہ میونسپل کارپوریشن کی طرف سے اشرف خان کی آخری رسوم کا انتظام ہو جائے۔ دفعتاً اسے جیسے کچھ یاد آیا اور وہ چونکتے ہوئے بولا، حیرت ہے مجھے ابھی تک تمہارا نام ہی نہیں معلوم۔ محمد افضل، میں نے دھیمے لہجے میں کہا۔ قاسم خان نے شرفو کی طرف دیکھا اور کہا، افضل صاحب کو کوئی کمرہ دکھا دو جہاں یہ 2-4 دن ٹھہر سکیں۔ شرفو نے مجھے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ میں اب اس کمرے میں موجود رہوں۔ میں نے ایک نظر اشرف خان کی لاش کی طرف دیکھا۔ نیلا اور پھولا پھولا سا چہرہ، اشرف خان کا چہرہ تو لگ ہی نہیں رہا تھا۔ الوداع اشرف خان، میرے دوست، میں نے دل ہی دل میں کہا اور اپنے پہلو میں اٹھتی ہوئی ایک عجیب سی ٹیس کو دباتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں اب کوشش کر رہا تھا کہ ماحول سے کچھ دیر کے لیے لا تعلق ہو جاؤں اور بے حسی کی چادر اوڑھ لوں۔ کیا ہو چکا ہے اور کیا کچھ ہونے کی توقع ہے، سب کچھ بھول جاؤں۔ شرفو کی رہنمائی میں ایک کمرے میں پہنچا جو کمرے میں اب تک دیکھ چکا تھا۔ یہ ان کی نسبت کافی چھوٹا تھا اور معقول قسم کے کسی ہوٹل کے کمرے سے مشابہ تھا۔ شرفو جانے کے بعد میں نے دروازہ بند کیا اور بیڈ پر ڈھیر ہو گیا۔ کچھ دیر
دیر تک میرے ذہن میں سنسناہٹ سی ہوتی رہی اور رہ رہ کر کچھ واقعات کا عکس یوں جل ملاتا رہا جیسے اندھیرے میں جگنوں۔ پھر میں اپنی کوشش میں کامیاب ہو گیا۔ میں نے گویا سب سوچوں کی گٹھڑی سی باندھ کر کسی تاریک گوشے میں پھینک دی اور گہری نیند سو گیا۔ کوئی میرے آرام میں مخل نہیں ہوا۔ جب میں پوری طرح بیدار ہوا تو مجھے معلوم ہوا کہ دوسرے دن کی دوپہر کے قریب ہے۔ میں تقریباً 24 گھنٹے سوتا رہا تھا۔ شرفو کی ہدایت کے مطابق میں نے سائیڈ ٹیبل میں لگا ہوا ایک کال بٹن دبایا۔ کچھ دیر بعد دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور میری اجازت پا کر ٹریپ کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ اس وقت جینز اور شرٹ میں تھی، بالوں کی پونی ٹیل بنا رکھی تھی۔ خوشبو کے جھونکے اس کے وجود سے پھوٹ رہے تھے۔ پکی سانولی رنگت سے بھی بلا کی تازگی جھلک رہی تھی۔ وہ اونچی ایڑی کے جوتے پہنے ہوئے تھی۔ کمبخت کا قد پہلے ہی اونچا تھا، اب تو پوری اونٹ کی اونٹ لگ رہی تھی۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ اونٹ کالے بھی ہوتے ہیں۔ ایک عجیب بات یہ تھی کہ اس کی ہر جنبش قدم کے ساتھ دل اوپر نیچے ہوتا تھا۔ وہ سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے کسی مریض کی طرح گاؤ تکیے کے سہارے بیٹھتے ہوئے کہا، سب سے پہلے تو میں پیٹ بھر کر کھانا چاہوں گا۔ جو کچھ بھی تیار ہو یہیں کمرے میں بھجوا دو۔ اس کے علاوہ میرے کپڑوں کی حالت بالکل تباہ ہے۔ اگر ہو سکے تو میرے لیے ایک جوڑے اور ایک سویٹر کا بندوبست کر دو۔ سائز میں تھوڑا بہت فرق ہو تو کوئی پرواہ نہیں۔ مجھ میں ایک بری عادت بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ میں 2-3 اخبار ضرور پڑھتا ہوں۔ میں نے اسے اخبارات کے نام بتائے۔ اگر یہ اخبار یہاں آتے ہیں تو اچھی بات ہے، اگر نہیں تو کسی کو بھیج کر منگوا دو۔ اس کا چہرہ تاثرات سے عاری رہتا تھا، تاہم وہ اسبات میں سر ہلا کر دروازے کی طرف واپس جانے لگی۔ تب میں نے جھجکتے ہوئے پوچھا، سنو، وہ میرے ساتھی کی لاش کا کیا بنا؟ اس نے ایک نظر میری طرف دیکھا۔ اس کی بڑی بڑی کمل جیسی آنکھیں بھی ہر قسم کے تاثر سے خالی تھیں۔ دھیمے سے لہجے میں بولی، یہ میرا شعبہ نہیں ہے، اس سلسلے میں کچھ بھی پوچھنا ہو تو شرفو یا جمیل سے پوچھنا۔ اچھا، میرے خیال میں اتنا تو تم کر ہی سکتی ہو کہ جس کمرے میں میرے ساتھی کی لاش پڑی تھی وہاں میرا ایک بریف کیس رکھا ہے، وہ مجھے پہنچا دو۔ میں نے کہا، بریف کیس ویسے تو اشرف خان کا تھا، لیکن اس وقت تو میں ہی اس کا مالک کہلا سکتا تھا۔ اس میں تھوڑی بہت رقم باقی تھی اور شاید کچھ کاغذات یا دوسری کوئی کام کی چیز بھی موجود رہی ہو۔ بریف کیس تو پہلے ہی یہاں پہنچایا جا چکا ہے۔ اس نے دوسری بیڈ سائڈ ٹیبل کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے گردن گھما کر دیکھا، بریف کیس موجود تھا۔ میں نے مطمئن انداز میں سر ہلایا اور مس ٹریپ کھٹ کھٹ کرتی دروازے کی طرف چل دی۔ میرا دل ایک بار پھر اتھل پتھل ہونے لگا۔ دروازہ بند ہونے پر میں نے اطمینان کی سانس لی۔ اس عورت کا میرے سامنے آنا میرے حق میں اچھا معلوم نہیں ہوتا تھا۔ وہ آتے وقت اتنی قیامت نہیں ڈاتی تھی جتنی جاتے وقت معلوم ہوتا تھا کہ کلیجہ نکال کر ساتھ لے جا رہی ہے۔ کچھ دیر بعد میری مطلوبہ چیزیں مجھے پہنچا دی گئیں۔ میں تیار ہو کر کمرے سے نکلا۔ میں اب اپنے آپ کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ قدرت کی مجھ پر یہ ایک بڑی نوازش تھی کہ بڑے بڑے صدمات کا اثر میرے ذہن سے بہت جلد دور ہو جاتا تھا۔ راہداری میں کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے راستے میں اس کمرے کا دروازہ کھول کر اندر جھانکا جہاں گزشتہ شام تک اشرف خان کی لاش موجود تھی۔ لاش اب وہاں نہیں تھی۔ بیڈ پر نئی اور بے شکن چادر اس طرح پھیلی ہوئی تھی جیسے کئی دن سے یہ بستر اسی طرح کسی کی آمد کا منتظر ہو۔ اشرف خان کی یاد آتے ہی میرے دل میں ہلکی سی ٹیس اٹھی، لیکن میں نے فوراً اس کے تصور کو ذہن سے جھٹک دیا۔ میں اب مزید دکھی ہونا نہیں چاہتا تھا۔ میرے ذہن کو گزشتہ روز جتنا شدید جھٹکا لگ چکا تھا وہی کافی تھا۔ جیسے حالات میں بھی صحیح، لیکن بہرحال قدرت نے مجھے میرے خوابوں کے شہر پہنچایا تھا۔ بریف کیس سے نکالی ہوئی کچھ رقم بھی میری جیب میں تھی اور کار کی چابیاں بھی۔ میں اب کسی حد تک پختہ بھی ہو چکا تھا اور زمانے نے تجربات و حوادث کی شکل میں بھی مجھے بہت کچھ دے دیا تھا۔ میں اب اپنے اسکول ٹیچر کے ساتھ دیہات سے آیا ہوا نو عمر لڑکا نہیں تھا۔ میں اب ایک نئے زاویے نظریے سے، ایک نئے اہتمام سے شہر کی سیر کرنا چاہتا تھا۔ کل کیا ہوگا یہ میں فی الحال سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ ویسے بھی میں نے اپنی چھوٹی سی عمر میں جو چند چھوٹے موٹے تجربے حاصل کیے تھے، ان میں ایک یہ بھی تھا کہ اکثر آپ کے یہ سوچنے سے
آپ کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا کہ کل کیا ہوگا، کل وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا۔ میں اپنے خیالات کے بے لگام گھوڑے کو قابو میں کرنے کی کوشش کرتے ہوئے باہر آیا۔ شرفو اسی طرح برآمدے کے ستون سے ٹیک لگائے کھڑا تھا جس طرح ایک بار پہلے وہ مجھ سے باتیں کرتے وقت کھڑا تھا۔ شاید یہ اس کی پسندیدہ جگہ اور اس طرح کھڑا ہونا اس کا پسندیدہ پوز تھا۔ اگر وہ ایکٹر ہوتا تو شاید اس پوز میں اس کی تصویر اس عبارت کے ساتھ اکثر چھپا کرتی: دو دوست، دو فنکار، شرفو اور ستون۔ میں محض ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف دیکھ کر آگے بڑھنے لگا تو وہ قدموں میں پھندا ڈالنے والے لہجے میں بولا: کہاں جا رہے ہو برادر عزیز؟ اس کا حلیہ اب بھی کاؤ بوائز والا ہی تھا۔ ادھیڑ عمری کے باوجود وہ اس حلیے میں جچتا تھا، صرف اس کا نام اس حلیے کے ساتھ نہیں جچتا تھا، اور حیرت کی بات تھی کہ اس نے اب تک اسے بدلنے کی کوشش نہیں کی تھی اور نہ ہی خود وہ اپنا تعارف کراتے وقت اپنا پورا نام بتاتا تھا۔ شرفو ہی کہتا تھا: میں ذرا شہر کی سیر کرنے جا رہا ہوں، میں نے سرسری سے لہجے میں کہا۔ میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں، وہ آگے بڑھتے ہوئے بولا۔ میرا خیال ہے آپ شہر کے راستوں سے کچھ زیادہ واقف نہیں ہیں، میں گائیڈ کی فرائض انجام دے سکتا ہوں، بالکل فارغ ہوں، بور ہو رہا ہوں۔ ویسے بھی باس نے کہا تھا کہ آپ کو تنہا کہیں نہ جانے دیا جائے تو بہتر ہی ہے۔ اس کے آخری جملے پر مجھے کچھ ناگواری سے محسوس ہوئی۔ اس کا باس کون ہوتا تھا؟ میرے لیے ہدایت جاری کرنے والا، لیکن اس کے لہجے کی ملائمت اور گائیڈ والی تجویز نے مجھے خاموش رہنے پر مجبور کر دیا۔ میرے حق میں یہ بہتر ہی تھا کہ شہر کا ایک بیدی میرے ساتھ ہوتا۔ گائیڈ بن رہے ہو تو ڈرائیور کا عظیم عہدہ بھی سنبھال لو۔ میں نے گاڑی کی چابیاں اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا: ہم نے آج صاحب بہادر بن کر بیٹھیں گے، آج ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ کبھی کبھی آرام سے ذرا ٹانگیں پھیلا کر بیٹھیں۔ کیوں نہیں صاحب جی؟ اس نے فوراً مؤدب ہوتے ہوئے کہا۔ آپ چاہیں تو ٹانگیں کیا بازو وغیرہ بھی پھیلا کر بیٹھیں۔ پھر اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور بہت ہی تابع دار قسم کے ڈرائیوروں کے انداز میں بولا: تشریف رکھیے حضور۔ ہم دونوں نے بھی یک وقت قہقہا لگایا، لیکن اسی لمحے میری نظر گاڑی کی پچھلی سیٹ پر پڑی اور میرا قہقہا ادھورا رہ گیا۔ ایک عجیب سے احساس جرم نے میرا دل سرد کر دیا۔ اسی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر میں کل اشرف خان کو لٹا کر لایا تھا۔ میں لاہور کی طرف آ رہا تھا، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرا یار دھیرے دھیرے ایک دوسری ہی دنیا کی طرف محو سفر تھا۔ میں نے توجہ ہٹانے کے لیے فوراً ادھر ادھر کی چیزوں کی طرف دیکھنا شروع کر دیا اور پھر اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ شرفو گاڑی ریورس کر کے گیٹ سے باہر لے آیا۔ کچھ دور تک گاڑی ڈرائیو کرنے کے بعد وہ بولا: یہ گاڑی ہے یا گدھا گاڑی؟ جن حالات میں یہ میسر آئی ہے، ان حالات میں ہمیں صرف گدھا بھی قبول ہوتا، اسے تو پھر بھی کم از کم گاڑی تو کہا جا سکتا ہے، خواہ گدھا گاڑی ہی صحیح، میں نے آہ بھر کر کہا۔ مین روڈ پر آ کر شرفو نے مجھے بتایا یہ فیروز پور روڈ ہے۔ چوراہے پر پہنچ کر اس نے رفتار بالکل کم کرتے ہوئے مجھے ہر سڑک کے بارے میں بتایا۔ اس کا نام یہ ہے، اس کا نام وہ ہے، فلاں سڑک فلاں علاقے سے گزرتی ہوئی فلاں سڑک سے جا کر ملتی ہے، شہر کا نقشہ کچھ یوں ہے، اور اب ہم فلاں سڑک پر جا رہے ہیں۔ وہ مجھے سمجھاتا جا رہا تھا اور میں سب کچھ ذہن نشین کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک بارونق چوراہے پر پہنچ کر اس نے سروس روڈ پر گاڑی روکتے ہوئے کہا: یہ گلبرگ کی مین مارکیٹ ہے۔ پھر وہ ایک چھوٹی سی دکان میں جا گھسا۔ کچھ دیر بعد وہ ایک لفافہ لیے جلدی سے گاڑی میں آ بیٹھا۔ لفافے میں بوتل لپٹی ہوئی تھی۔ تب میں نے دیکھا وہ شراب کی دکان تھی۔ ان دنوں شراب کی فروخت پر کوئی خاص پابندی نہیں تھی۔ میں نے سوچا سیر ہی کرنی ہے تو پھر ذرا پر لطف انداز میں کی جائے۔ وہ بوتل کمپارٹمنٹ میں رکھ کر گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے بولا: آپ کو شاید شاندار گائیڈ، ڈرائیور اور حکم کا غلام شاید کہیں نہ ملے صاحب جی۔ ہم ایک بار پھر ہنس دیے۔ میں گرد و پیش کا جائزہ لیتا جا رہا تھا اور وہ راستوں کے بارے میں اور قابل ذکر عمارتوں کے بارے میں بتاتا جا رہا تھا۔ جلد ہی ہم ایک نہر کی چھوٹی سی پلیا پر پہنچے، جہاں سے اس نے گاڑی بائیں ہاتھ موڑ لی اور نہر کے متوازی چلنے لگا۔ یہاں چاروں طرف سبزہ ہی سبزہ تھا، نکھرا نکھرا سبزہ۔ نہر کے دونوں طرف سڑکیں تھیں، کم چوڑی مگر خوبصورت اور ہموار۔ ان کے ایک طرف فٹ پاتھ بھی تھا۔ نہر کے کنارے ڈھلان پر بھی سبزہ تھا اور سڑکوں کے دونوں طرف درخت سایہ کیے کھڑے
رہے تھے۔ شہر پر شام اتر آئی تھی اور یہاں تقریباً رات ہی جیسا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ کہیں کہیں الیکٹرک پول دے رہے تھے اور ان میں سے کسی پر بلب ٹمٹما رہے تھے۔ ناکافی روشنی میں تا حد نظر پھیلی ہوئی یہ سڑک، نہر کا کنارہ، ہوا میں رچی ہوئی رات کی رانی کی مہک، یہ سب کچھ مجھے بہت بھلا لگ رہا تھا۔ میں گہری سانسیں لے رہا تھا۔ کھلی تازہ اور مہکتی ہوا میں صحیح معنوں میں انسان کو آزادی اور خدا کی دیگر نعمتوں کا احساس ہوتا ہے، خصوصاً جب جیب میں 4 پیسے بھی ہوں۔ گھٹن تاریکی، توفن اور تفکرات میں گرے ہوئے انسان کو آپ لاکھ بتاتے رہیں کہ وہ آزاد ہے، مگر اس کے چہرے پر رونق مشکل سے ہی آئے گی، جسم میں سنسنی بھی مشکل سے ہی دوڑے گی۔ میری رائے میں یہ لاہور کی خوبصورت ترین سڑک ہے۔ دنیا خواہ کچھ بھی کہے، شرفو بولا۔ اس نے رفتار بالکل کم کر دی تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے نہر کے دونوں طرف پھیلے ہوئے نو تعمیر شدہ عمارتوں کے سلسلے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا، یہ نیو کیمپس اور یونیورسٹی کے ہاسٹلز ہیں۔ ان سے کچھ آگے پہنچنے کے بعد ویرانہ سا شروع ہو گیا۔ دونوں طرف کچھ دور تک تو کھیت پھیلے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ ان سے آگے کیا تھا یہ اندازہ کرنا مشکل تھا۔ تاروں کی موہوم سی روشنی میں بہت کم فاصلے تک کا منظر دیکھا جا سکتا تھا، وہ بھی محض ہیولوں کی سی شکل میں۔ ایک جگہ شرفو نے گاڑی روک دی اور اتر کر نہر کے کنارے پر پھولدار پودوں کے ایک جھنڈ کے قریب بیٹھ گیا۔ شرفو نے بوتل کی سیل توڑتے ہوئے کہا، پہلا گھونٹ بھرتے ہوئے وہ بولا، نئی دوستیوں کے نام۔ اپنی باری پر میں نے گھونٹ بھرتے ہوئے کہا، نہیں، پرانی دوستیوں کے نام۔ اس شب اس ویرانے میں بیٹھے بیٹھے دھیرے دھیرے اداسی کی دھند میرے ذہن پر جمنے لگی۔ خمار نے مجھے اداسی سے دور کرنے میں مدد نہیں دی، اسے اور بھی گہرا کر دیا۔ اداسی کے اس گڑے مردے کو تحت الشعور کے اندھیروں سے اکھاڑ کر شعور کی جلتی بجھتی روشنیوں میں لا پھینکا۔ تاروں کی مدھم روشنی میں کبھی کبھی نہر کا پانی سیال چاندی کی طرح جلملا اٹھتا تھا، کبھی دور کہیں جھاڑیوں میں کوئی جگنو چمکتا اور غائب ہو جاتا۔ اسی طرح بھولے بسرے کچھ لوگ بھی میرے ذہن میں ایک لمحے کے لیے اپنی یاد کا لشکارہ دیتے اور پھر جانے کہاں چھپ جاتے، جانے کون کس حال میں تھا۔ میں بالکل چپ تھا۔ شرفو خاصی ترنگ میں آ چکا تھا اور ہر موضوع پر میری معلومات میں اضافہ کرنے پر تلا ہوا تھا۔ مثلاً یہ کہ جب مینڈک ٹراتا ہے تو اس کے گلے میں جو تھیلیاں سی پھولتی ہیں انہیں انگریزی میں کیا کہتے ہیں، اور یہ کہ کس قسم کی آواز والی لڑکی کن خصوصیات کی حامل ہوتی ہے، نیز یہ کہ شیو کون سے بلیڈ سے بنانی چاہیے۔ اچانک اس نے یوں ہڑبڑا کر سگریٹ کا پیکٹ نکالا جیسے سگریٹ پینا کوئی بہت ہی ضروری کام تھا جسے انجام دینا وہ بھول گیا تھا۔ جلدی میں اس نے سگریٹ فلٹر کی طرف سے جلا لی، اسے نہر میں پھینک کر اس نے دوسری سگریٹ سلگا لی اور پیکٹ میری گود میں ڈال دیا۔ میں ایک لمحے پیکٹ کو دیکھتا رہا، بالآخر میں نے بھی ایک سگریٹ سلگا ہی لی۔ آج صاحب بہادر کا پوری عیاشی کا دن تھا۔ ایک طویل کش لے کر شرفو فیصلہ کن لہجے میں بولا، اب تم مجھے اپنے بارے میں بتاؤ۔ میں نے برائے نام روشنی میں اس کی آنکھوں میں جھانکنے کی کوشش کی۔ میں بہت اختصار سے باتیں کرنے کا عادی ہوں۔ طالب علمی کے زمانے میں بھی جب زبانی امتحان میں مجھ سے کسی چیز کی تفصیل پوچھی جاتی تھی تو خلاصہ بتاتا تھا اور خلاصہ پوچھا جاتا تھا تو خاموش رہتا تھا۔ شرفو نے ایک گھوٹا سا کہکہا لگایا۔ میں نے بات جاری رکھی، میں دیہاتی گھرانے کی پیداوار ہوں۔ میں چھوٹا تھا تو ماں مر گئی، تھوڑا بڑا ہوا تو باپ مر گیا، تھوڑا اور بڑا ہوا تو دونوں چچاؤں کی آنکھ کا پانی مر گیا اور انہوں نے مجھے گھر سے نکال باہر کیا۔ ادھر ادھر دھکے کھاتا ہوا بالآخر اشرف خان سے آ ٹکرایا اور اس کے ساتھ مل کر چھوٹے پیمانے پر ادھر کا مال ادھر کرنے لگا۔ ہم تیزی سے ترقی کر رہے تھے لیکن فلک کج رفتار کو ہماری ترقی ایک آنکھ نہ بائی اور اشرف خان مر گیا۔ یہ ہے فدوی کی کل داستان حیات۔ میں نے بھی کہا لگانے کی کوشش کی اور اپنے کہہ کے کھوکھلے پن پر خود ہی حیران رہ گیا۔ پھر بھی تم خوش قسمت ہو یار، وہ یک لخت ہی حد سے زیادہ سنجیدہ ہو گیا۔ کم از کم پیچھے کہیں
تمہارا کوئی گھر بار تو نہیں، کسی کو تمہارا انتظار تو نہیں رہتا، تمہیں کسی سے جھوٹ تو نہیں بولنا پڑتا؟ میں بھی دیہاتی ہوں، لیکن میرا دیہات میں ایک بڑا پورا گھر ہے، میرا چھوٹا بھائی ہے جو کالج میں پڑھ رہا ہے، بوڑھی ماں ہے جو میرے سر پر سہرے کے پھول دیکھنے کے انتظار میں موت کے قریب تر ہوتی جا رہی ہے۔ 9 سال قبل میں بالکل فلمی انداز میں اپنی بہن کی شادی کے لیے روپیہ جمع کرنے کی غرض سے شہر آیا تھا، لیکن میرے ساتھ جو ٹریجڈی ہوئی وہ شاید فلمی ٹریجڈی سے کچھ مختلف ہے، اور وہ یہ ہے کہ اب جب کہ میری بہن کی شادی کے لیے روپیہ جمع ہو چکا ہے، جہیز تیار ہے، تو کوئی رشتہ نہیں مل رہا کیونکہ اس کی عمر زیادہ ہو چکی ہے۔ ماں مجھے کہتی ہے کہ میں کچھ کوشش کروں اور شہر میں ہی اپنی برادری کا کوئی لڑکا ڈھونڈنے کی کوشش کروں۔ وہ اس لیے معصومیت کے ساتھ مجھے یہ تاکید کرتی ہے کیونکہ اسے علم ہی نہیں کہ میرا واسطہ کن لوگوں سے ہے، کن لوگوں میں روز و شب گزرتے ہیں اور میں کیا کام کرتا ہوں۔ انہیں تو یہی معلوم ہے کہ میں شہر میں ایک چھوٹی سی فرم میں مینیجر لگا ہوا ہوں۔ در حقیقت تم کیا کرتے ہو؟ میں نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ میں بہت کچھ کرتا ہوں اور بظاہر دیکھا جائے تو کچھ بھی نہیں کرتا، وہ چٹکی بجا کر سگریٹ کی راکھ جھاڑتے ہوئے بولا۔ میں اس ماڈل ٹاؤن والی کوٹھی میں تقریباً ہر وقت موجود رہتا ہوں۔ باس کو جب بھی کوئی ایمرجنسی پڑتی ہے وہ اس کا رخ ادھر ہی کو موڑ دیتا ہے۔ میں ہر ایمرجنسی کو سنبھالتا ہوں، میں صرف مال لانے لے جانے کے لیے کہیں نہیں جاتا۔ اس کے علاوہ باس کسی وقت کسی بھی کام کے لیے مجھے طلب کر سکتا ہے، کہیں بھیج سکتا ہے یا میرے پاس آ سکتا ہے۔ میں بڑی کثیر المقاصد قسم کی چیز ہوں۔ وہ خود اپنا مذاق اڑانے کے سے انداز میں ہنس دیا۔ اسے یقیناً ایک طویل عرصے کے بعد اپنے دل کا بوجھ کم کرنے کا موقع ملا تھا۔ مجھے اس سے ہمدردی تھی، خصوصاً اس بنا پر کہ اس نے اتنے کم وقت کی شناسائی میں اپنا آپ میرے سامنے بے نقاب کر دیا تھا، اپنی ذاتیات اور گھریلو مسائل سے بھی پردہ اٹھا دیا تھا۔ زندگی اسی کا نام ہے پیارے، میں نے اس کا کندھا تھپ تھپایا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں بھی اسی یقین کے ساتھ زندہ ہوں۔ وہ مسکرایا، بس کبھی کبھی یہ مجھے دل گرفتہ کر دیتی ہے۔ بوتل ہوا میں بلند کرتے ہوئے کہا، میرے خیال میں یہ بوتل ہی کا کمال تھا کہ وہ اتنی جلدی مجھ پر کھل گیا تھا۔ اچانک ہی وہ اٹھتے ہوئے بولا، آؤ چلیں۔ کہاں؟ میں نے پوچھا۔ ابھی اصل شہر کی سیر تو باقی ہے۔ وہ گاڑی کی طرف چل دیا، میں اس کے پیچھے لپکا۔ اگلی پلیا سے نہر پار کرنے کے بعد اس نے گاڑی دوسری طرف کی سڑک پر واپس موڑ لی۔ ایک بار پھر کسی مستعد گائیڈ کی طرح وہ مجھے ہر موڑ، ہر سڑک کے بارے میں بتانے لگا۔ خاصے طویل سفر کے بعد وہ ایک موڑ کاٹتے ہوئے بولا، وہ سامنے سیکریٹریٹ ہے۔ میرے خیال میں تو اصل لاہور بس یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ مجھے یہاں پہنچ کر بڑی خوشی ہوتی ہے، کچھ رونق میلہ نظر آتا ہے اور میں ٹھہرا تمہاری طرح ہی بنیادی طور پر دیہاتی رونق میلے کا دل دادا۔ جیند پہن لی تو کیا ہوا؟ تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ مغربی ممالک میں جیند دیہاتی ہی پہنتے ہیں یا پھر شہر میں رہنے والے غریب غربا جو اچھا لباس افورڈ نہیں کر سکتے۔ ہمارے ہاں شاید یہ شہری اور فیشنیبل ہونے کی علامت ہے۔ میں نے اس پر اپنی علمیت کا روب جھاڑنے کی کوشش کی۔ ہمارے ہاں اگر جیند شہری اور فیشنیبل ہونے کی علامت ہے تو ٹھیک ہی تو ہے، وہ منہ بنا کر بولا، کیونکہ ہمارا عام دیہاتی تو بیچارہ ٹخنوں سے ایک بالشت اوپر دھوتی بھی مشکل سے افورڈ کرتا ہے۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔